السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں ہمارے دوست؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی ہم موجود ہیں اسلامیات کی کلاس میں، اور ہم نے اسلامیات کی پچھلی کلاس میں بات کی تھی سبق نمبر 17 پہ اپنی کتاب کے۔ ہمارے سبق کا نام تھا سورۃ الاخلاص۔ جی ہاں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ الاخلاص کہ کیا خاص بات ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو جناب آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اس سبق سے کچھ سرگرمیاں حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ مشقیں موجود ہیں، ان پہ کام کریں گے، یعنی ایکسرسائزز پہ کام کریں گے۔ تو کتاب کھول لیجئے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 49 پہ اپنی بک کے۔ پیج نمبر 49 پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارا سبق بھی موجود ہے اور یہاں کچھ سوالات موجود ہیں جن پہ ہم نے بات پہلے نہیں کی تھی، آج ہم انہیں سولو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہاں لکھا ہوا ہے، اچھے عیسائیوں کا کیا ایمان تھا؟ اچھے عیسائیوں کا کیا ایمان تھا؟ جی اس کا جواب ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا۔ اچھے عیسائیوں کا کیا ایمان تھا؟ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی ایمان تھا کہ ایک آخری نبی کو آنا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ان کو اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یعنی اچھے عیسائیوں کا ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ایک آخری نبی آئے گا، جب وہ آئے گا تو سب کو اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس سوال کا جواب اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جب اچھے عیسائیوں کو عبادت کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جب اچھے عیسائیوں کو عبادت کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ مسجد میں جا کر اپنے طریقے سے عبادت کر لیں۔ یعنی انہوں نے مسجد کے دروازے ان اچھے عیسائیوں کے لیے کھول دیے تھے اور انہیں اجازت دی تھی کہ آپ مسجد میں جائیے اور اپنے طریقے سے عبادت کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہاں ہے، دوسرے شہر کے لوگ مدینہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ دوسرے شہر کے لوگ مدینہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ بھائی مدینہ جو مدینہ شہر تھا وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا، اسی لیے دوسرے شہر کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی مدینہ جائیں۔ ایسے ہی بات تھی نا؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی تھی۔ اچھے کاموں کی وجہ سے، اچھے لوگوں کی وجہ سے مدینہ شہر مشہور ہو گیا تھا، اسی لیے سب چاہتے تھے کہ ہم بھی مدینہ شہر جائیں۔ ٹھیک، تو ابھی ہم نے جو کام کیا، 3 سوالات تھے، 3 سوالات کو ہم نے حل کیا، ان کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اب آ جائیے آپ کتاب کے پیج نمبر 51 پہ۔ پیج نمبر 51 پہ چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائزز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ مل کے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے لکھا ہوا، اللہ صمد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ صمد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، انہیں حل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے ڈیش۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے سب سے بڑا۔ اللہ ہے سب سے بڑا، آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے سب سے بڑا۔ پھر لکھا ہے، اللہ کو محسوس نہیں ہوتی۔ کیا محسوس نہیں ہوتی؟ بھوک اور پیاس۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں خالی جگہ میں لکھیں گے بھوک اور پیاس۔ اللہ کو محسوس نہیں ہوتی بھوک اور پیاس۔ تیسری خالی جگہ ہے، اللہ ایک وہی ہے جس سے آپ مدد مانگتے ہیں جب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جی آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں یا آپ جب پریشان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا چوتھی خالی جگہ پڑھتے ہیں، اللہ بہت ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ بہت طاقتور ہے۔ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے طاقتور۔ اللہ بہت طاقتور ہے۔ پانچویں خالی جگہ دیکھتے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتا ڈیش۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہیں ہو سکتا کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا۔
ٹھیک ہے نا جی، ہم نے یہ سب اپنے سبق میں پڑھا ہے نا جی بالکل۔ تو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا، اللہ نہیں ہو سکتا کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا۔ چھٹی خالی جگہ ہے اللہ بہت ڈیش، اللہ ایک ہے جس کے پاس آپ کو جانا ڈیش۔ کیا لکھیں گے ہم؟ اللہ بہت بے نیاز، اللہ ایک ہے جس کے پاس آپ کو جانا ہے مرنے کے بعد۔ ٹھیک، اس طرح سے یہ خالی جگہ آپ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ عربی اور اردو میں مطلب بھی دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سورہ اخلاص سے کچھ الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ عربی اور اردو لکھی ہوئی ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہو وہ، احد ایک، اکیلا، لم نہ نہیں، یلد باپ بننا، یولد جنم، و اور، کفواً ہمسر برابر۔ ٹھیک، آپ نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے جی، آپ نے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کی اردو آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ملائیے کی ایکٹیویٹی موجود ہے، میچنگ کی ایکٹیویٹی ہے۔ یہاں پہ مطلب ہم پڑھ چکے ہیں ان عربی کے الفاظ کے، تو آپ اس میچنگ کی ایکٹیویٹی کو آسانی سے کر سکتے ہیں نا۔ کون کون سے عربی کے الفاظ دیے گئے ہیں میرے ساتھ پڑھیے۔ قل ہوا احد لم یلد یولد و کفواً، اور سامنے اردو کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نہ نہیں، باپ بننا، کہہ دیجئے، جنم، اور ایک اکیلا، ہمسر، وہ۔ اب یہ کام میں حل نہیں کرواؤں گی کیونکہ ابھی ہم نے عربی اور اردو تو پڑھی ہے۔ یہ میچنگ کی ایکسرسائز بہت آسان ہے، آپ نے اگر بہت اچھے طریقے سے عربی اور اردو کے الفاظ ابھی پڑھے ہیں تو آسانی سے آپ ان الفاظ کی میچنگ کر لیں گے، مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میچنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ اور آج جو ہم نے اسلامیات کی کلاس میں اپنے سبق نمبر، کون سا سبق تھا؟ سبق نمبر 17 کا، سورۃ الاخلاص کا جو کام آج کمپلیٹ کیا ہے، جو ایکسرسائزز کمپلیٹ کی ہیں، یہ تمام سرگرمیاں آپ اپنے کاپی میں اور کتاب میں مکمل کرنی ہے اور پھر ان کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ تو جلدی جلدی سارا کام کیجئے مکمل۔ میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔